کم کرے تو جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ خوش ہو امتی بناتے اچھی کو سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میرے دوست، میرے بھائی مفتی اسامہ صاحب کا حکم تھا بلال بھائی تشریف فرمائیں، اور شیخ شاہد عمران صاحب ان کی کاوش ہے آپ لوگ تشریف لائے، میں حاضر ہوا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی طلحہ صاحب جہاں ہوتے ہیں دوستو، ذرا نا یہ ہم دوسرا بیان کر رہے ہیں، پہلی جگہ پہ بھی مفتی صاحب میرے ساتھ تھے، لوگوں نے ساتھ دیا تو ایک بڑا اچھا ماحول بنا۔ ہمیں بس تھوڑی سی سبحان اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، سبحان اللہ اپنے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ سلیم طاہر میرا نام ہے، آپ نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے اور بڑے محبت سے کرنا ہے۔ 4 مصرے میں پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا ذوق کیسا ہے۔ 4 مصروں سے ذرا کرسیوں پر براجمان لوگ، سٹیج پر براجمان لوگ، دائیں بائیں بیٹھے لوگ، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے۔ چوتھا مصرع پورا ہو، حافظ آباد کے لوگ اتنی، جلال پور کے لوگ اتنی محبت سے داد دیں، ہمیں آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کتنی دیر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ سنیے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، 4 مصرے ہیں، ابھی 2 ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ جاگے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی۔ ان سے یہ بس طے ہوا ہے کہ یہاں بیٹھیں گے، بس یہ دعا کریں گے، آپ سبحان اللہ کہیں گے، ہم کلام پڑھیں گے۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے۔ مسکراتے لوگ اچھے لگتے ہیں، میرا تعلق اس قافلے کے ساتھ ہے جو کربلا میں 72 تو شہید کرواتا ہے لیکن مسکرانا نہیں چھوڑتا۔ ڈھیلی سبحان اللہ، یہ میں پھر پڑھتا ہوں۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ بابا جی، مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا، اچھی داتیں نہیں اچھا پڑھیں گے، مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ یار کیا بات ہے، مزہ آگیا، پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ان سے کہ 2 نوجوان بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک حاتم طائی کا نواسہ تھا اور ایک رسول اللہ کا نواسہ تھا۔ حاتم طائی کا نواسہ مجھے اچھا لگا، آپ نے ابھی تک میرا ساتھ دیا ہے، اپنے نانا کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا تھا۔ بابا جی کہ میرا نانا بڑا سخی تھا، میرا نانا بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے۔ مجھے لگے میں صحیح جگہ پہ صحیح بات کر رہا ہوں، مواحد بیٹھے ہیں۔ میرا نانا بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے۔ اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا، ایک دروازہ بند ہو تو دوسرے سے آ جاؤ، دوسرا بند ہو تو تیسرے سے آ جاؤ، تیسرا بند ہو تو چوتھے سے آ جاؤ۔ مولانا جب وہ اپنے نانا کی سخاوت کے قصے بیان کر کے تھک گیا تو ادھر سے حضرت حسین بولے کہ تیرے نانا نے تجھے 8 دروازے بتائے تھے لیکن میرے نانا نے مجھے ایک دروازہ بتایا تھا، ساتھ یہ بھی کہا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، خوشی میں آ تیری مرضی، غمی میں آ تیری مرضی، بچہ ہے آ تیری مرضی، بوڑھا ہے آ تیری مرضی۔ آ کے رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا تیرا کام ہوگا، تیری جھولی کو رحمت سے بھر دینا میرے رب کا کام ہوگا۔ مزہ آ گیا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمائش کر سکنا، مولوی فرمائش کرتا کھانا یہ کھائیں گے، رہائش یہ لیں گے، پیسے اتنے لیں گے۔ جلال پور والو آپ سے ایک فرمائش کر رہا ہوں، حل ہوں گے سبھی مسئلے۔ کسی نے فرمائش سمجھنی ہے جو اچھا ذوق رکھتا ہے، پھر فرمائش پوری کرنی ہے۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ۔ سنیے پھر فرمائش پوری کرنی ہے۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، اور آگے کا کام
پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. صرف تکبیر کا نعرہ، پھر آگے پڑھیں گے تو لگائیں گے. تکبیر کا نعرہ. تمہارے بارے میں کہا گیا تم نعرہ لگاتے تھے، خیبر توڑ دیتے تھے. پچھلے پروگرام کی تھکاوٹ نہیں ٹوٹی آپ کے نعرے سے، پھر لگاؤ تکبیر کا نعرہ. میں کہا کرتا ہوں کہ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملائک بنا دے. جو موحد بیٹھے ہیں، جو اپنی زمین نیاز کو ایک رب کے سامنے جھکاتے ہیں، یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں نا، اب بلال ہیں، یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں نا، وہاں دیکھیے جہاں تکبیر کا نعرہ کوئی نہیں لگا تھا، وہاں مولانا سر پہ تپتی دھوپ کا سائبہ، پاؤں تلے جلتی زمین، سینے پہ بھاری پتھر، گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھ کڑی. ایک ظالم آواز حکم دیتی ہے، خدا ایک نہیں تو کہہ دو زندگی پالو. جواب میں ایک لمحے کا سکوت، پھر آواز آتی ہے احد احد احد. بلال حبشی کی کمر کے لہو سے انگاروں کی پیاس بجھتی ہے تو کوئلے پکار اٹھتے ہیں. خودی کا سر نہا لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. خودی ہے تے و فسا لا الہ الا اللہ. یہ دار اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم زدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دار اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم زدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. پھر لگاؤ تکبیر. میں کہا کرتا ہوں اللہ کا نام لینا ہے جی کھل کے لیا کریں. وہ رب ہے، وہ ضرور دیتا ہے. میں کہا کرتا ہوں مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملا. میں وقت نہیں ضائع کیا کرتا، میں تھوڑا پڑھا کرتا ہوں، اچھا پڑھا کرتا ہوں. سنیے، مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملائک بنا دے. مولا تو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، تبلیغی جماعت کے احباب بیٹھے ہیں، گھر گھر یہی صدا دیتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملائک بنا دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب عذاب میں غرق کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے. مولا تو ہی تو ہے، اور یہ چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو مصر کے بازاروں جلال پروارہ بولو، چاہے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو پہاڑ کی اور سے اوٹنی کو پیدا کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو بشر کے نغموں سے پہاڑوں پر وجد طاری کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے. مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے. مولا تو ہی تو ہے، اور ظالم ہوگا جو چپ رہا، دنیا روتی رہے، دنیا چلاتی رہے. ابو بکر و عمر کو روزے میں سلا دے. مولا تو ہی تو ہے. تکبیر کا نعرہ لگاؤ، آپ لگاؤ، پھر لگاؤ نعرہ تکبیر جیسے پہلے لگا رہے تھے. نہیں ویسے مائک کے بغیر لگا دیں تکبیر کا نعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ویسے عام لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. اچھا ذرا مجھے جواب دیجئے، بچہ بولنا سیکھتا ہے، ماں بچے کو کلمہ سکھاتی ہے لا الہ. ہمیں دیکھتے رہیے لا الہ، محبت سے بڑے لوگوں سے باتیں ہیں لا الہ محمد. تم سب لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12. ابھی ختم نبوت کی بات آ رہی ہے، اور ختم نبوت کے تو سارے دیوانے ہیں. ایسے ہے نا جی، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں. وہ احباب دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہوں گے محبوب اتنی اچھی باتیں ہم کہیں کہیں کیا کرتے ہیں، ہم آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں. میں محبت سے سنیے گا، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12. مفتی صاحب لا الہ الا اللہ میں
بھی نقطہ کوئی نہیں, محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں. گویا جلال پر والو اللہ فرماتے ہوں گے محبوب بے نقطہ میں بھی ہو, بے نقطہ تو بھی ہے, نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں, نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں, بے عیب میں بھی ہو, بے عیب تو بھی ہے, عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں, عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں. میں بنانے میں بے مثال ہو, وہ بننے میں بے مثال ہے, میں سجانے میں بے مثال ہو, تو سجنے میں بے مثال ہے, میں پڑھانے میں بے مثال ہو, تو پڑھنے میں بے مثال ہے, میں دینے میں بے مثال ہو, تو لینے میں بے مثال ہے, میں عطا بے مثال ہو, تو طلب بے مثال ہے, میں رافع بے مثال ہو, تو رفت بے مثال ہے. مجھ پہ الوہیت ختم ہے, تجھ پہ رسالت ختم ہے, مجھ پہ ربوبیت ختم ہے, تجھ پر نبوت ختم ہے. میں خدائی کے تخت پر ہو, تو مصطفی کے تخت پر ہے. میں خدا برحق ہو, تو مصطفیٰ برحق ہے. میرے سوا خدا کوئی نہیں, تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. کچھ ایک جگہ رکھ دو بس چھوڑ. تاج و تخت ختم نبوت. میں نعرہ لگوانا چاہتا ہوں ذرا جوانوں کی طرح, تاج و تخت ختم نبوت. آپ کا اپنا ایمان ہے, آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے. نبی نو تاج پہنایا گیا, ختم نبوت. اللہ فرماتے ہو نا جی میرے سوا خدا کوئی نہیں, تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. تو پھر تحفہ دے کے جا رہا ہو, نبی نو تاج پہنایا گیا, ختم نبوت دا. نبی نو تاج پہنایا گیا, ختم نبوت دا. اے مالک تاجدار انبیاء, ختم نبوت دا. دیوانہ بن کے رہنا ہے, صدا ختم نبوت دا. عقیدہ پکا پکا ہے میرا, ختم نبوت دا. او محمد پاک دا نوکر, کسے کانے دا کانا نہیں, ترانہ گج کے سنا, ختم نبوت دا. کہ نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر, نوکری دا تو کہ مومن ہے تو پھر نعرہ لگا, ختم نبوت دا. پھر ایک باری باجان مرزے تے لعنت بھیجو, جڑا کہنا میں نبی ہاں, لعنت بھیجو, کھل کے بھیجی کرو. سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, میرے ختم نبوت کے شاید دوست صاحب آپ بیٹھے ہو جو اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے دیکھ لیجیے, میں آپ کے آنے کی قدر کر رہا بٹھانے کی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم نعرہ لگائیں گے, ہم علماء کے ساتھ جڑیں گے, ہم ان کا دست و بازو بنیں گے, ہم مسجد میں بیٹھیں گے, ہم ختم نبوت کے صحابہ کے اہل بیت کے نعرے لگائیں گے. ہمیں ملے گا کیا؟ سلیم طاہر 4 مصرے پڑھ رہا ہے, آپ نے 4 مصروں کی قدر کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ مفتی صاحب میں کہا کرتا ہوں کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے, ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم, اے ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. اور جنت لفظی کو سبحان اللہ. آج ایسا ماحول بن جائے, ایسا ماحول بن جائے, شعر یاد آیا, پتہ نہیں کون قدر کرے گا. سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی. آپ کے لیے جی مولا, سوچ اچھی ہے تو اس لیے آپ نعرے لگا رہے ہو, میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. مولانا سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی, لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی. میں نے رات خود کو مدینے میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے, خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی. خواب اچھا ہے تو جڑا جانا چاہتا کہ سبحان اللہ. پھر آپ کو اللہ لے کے جائیں. بھائی آپ بڑے بابرکت لوگ دین کے ساتھ جڑے ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ آقا خود بھی اعلیٰ ہیں, اور ہر وہ چیز جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. یہ دیندار لوگ سمجھیں گے, قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ سمجھیں گے. آپ امت ہے نا, یہ امت بھی ساری امتوں میں اعلیٰ ہے کیونکہ اس کی نسبت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اپنے بات سے کہو سبحان اللہ. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنون بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر, وہ میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. تو آپ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ ہے. آپ میں نے ابھی بات کی ہے, ذرا مجھے دیکھیے. میں نے کہا ہر وہ چیز مولانا, ہر وہ چیز جو بڑے لوگ سمجھیں گے, علماء سمجھیں گے, مدارس اور مساجد سے وابستہ لوگ میرے